السلام علیکم ویئرز، میرا نام حسام الدین ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پراپ ٹیک پاکستان۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، پراپ ٹیک پاکستان ریویو کرتا ہے ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس کو اور دیگر پراپرٹی سے جڑے سوالات کو، اور پردہ اٹھاتا ہے ان حقائق سے جو بائر یا اینڈ یوزر اس چیز سے واقف نہیں ہوتا۔ پراپ ٹیک فراہم کرتا ہے وہ ساری معلومات جو کہ آپ کو کسی بھی قسم کی پراپرٹی بائی کرتے وقت ضرور معلوم ہونی چاہیے، تاکہ جب آپ مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے نکلیں تو آپ کو خود معلوم ہو کہ کون سے پروجیکٹ میں اس ٹائم انویسٹ کرنا صحیح رہے گا۔ آپ کسی بھی پروجیکٹ کی صرف ایڈورٹائزمنٹ دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں، عموماً یہی ہوتا ہے، اور آپ کا ایک غلط فیصلہ آپ کی انویسٹمنٹ کو کئی سالوں تک اسٹک کروا سکتا ہے۔ آپ کا سرمایہ بہت قیمتی ہوتا ہے اور آپ کو اس کو بلائنڈلی کسی بھی ہاتھوں میں ایسے نہیں دے سکتے، کیونکہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کوئی چند ہزار کا موبائل لینے کے لیے مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ اس کا ایک بار یوٹیوب پہ یا کسی نہ کسی سورس کے تھرو اس کا ریویو ضرور کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو اس چیز کا اندیشہ ہوتا ہے کہیں میرا فیصلہ غلط ثابت نہ ہو، تو آپ اس کو ایک بار ریویو ضرور دیکھتے ہیں، اس کی خصوصیات، اس کی خامیاں۔ تو تو آپ کو یہ بھی چاہیے کہ آپ ریویو کریں اپنی اس پراپرٹی، اس پروجیکٹ کو، کہ جو پروجیکٹ آپ خریدنے کے لیے جا رہے ہیں اپنی ساری عمر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، کیونکہ یہ فیصلہ زندگی میں ایک ہی بار لیا جاتا ہے اور یہ فیصلہ بار بار نہیں لیا جا سکتا۔ اسی لیے پراپ ٹیک پاکستان نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے جو پروجیکٹس کو ریویو کرتا ہے اور ان کی خصوصیات بتاتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ آنے والے کئی سالوں میں اس کا فیوچر یا اس کی ایک پریڈکشن کے حوالے سے اس کا آنے والا مستقبل کس طریقے کا ہو۔ آیا آپ کی انویسٹمنٹ صحیح ہاتھوں میں گئی ہے یا آپ کی انویسٹمنٹ بس ایک اندھے کنویں میں چلی گئی ہے؟ سبسکرائب کریں پراپ ٹیک پاکستان، تاکہ ریئل اسٹیٹ اور پراپرٹی سے ریلیٹڈ آنے والا ہر ریویو اور اپڈیٹ سے آپ باخبر رہیں، تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اپنی رائے کا اظہار کریں کمنٹ باکس میں جا کے، تاکہ ہمیں اور مزید پتہ چل سکے کہ آپ اور مزید کیا چیز جاننا چاہتے ہیں پراپرٹی کے حوالے سے۔ ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے پروجیکٹس، اور سب سے پہلے ہم ریویو کریں گے جی ایف ایس کا سب سے کامیاب پروجیکٹ نارتھ ٹاؤن ریزیڈنسی فیز 1۔ جی ایف ایس کی حقیقت کیا ہے؟ نارتھ ٹاؤن ریزیڈنسی فیز 1 کی حقیقت، آنے والے وقتوں میں اس کی کیا پروگریس ہوں گی اور اس کی کیا پروگریس ہونی چاہیے، سب کچھ ہم اس سیریز میں ڈسکس کریں گے۔ اس ویڈیو کے اینڈ تک آپ کو اس پروجیکٹ کے بارے میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ معلوم ہو جائے گی، جو کہ آج سے پہلے آپ کو شاید ہی پتہ ہو۔ اس سیریز کے 3 پارٹس ہیں۔ پہلے پارٹ میں اس کا اوور ویو دیا جائے گا، جس میں پروجیکٹ کے بارے میں سب کچھ بتایا جائے گا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، کہاں سے شروع ہے اور کہاں ختم ہے۔ اس کے بعد اس کا دوسرا پارٹ جو ہے وہ آپ سے شیئر کیا جائے گا آنے والی ویڈیوز میں، جس میں آپ کو انویسٹمنٹ اپارچونیٹیز کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اس میں انویسٹمنٹ اپارچونیٹیز کتنی ہیں۔ اور اس کا جو تیسرا پارٹ ہے، جو تیسری ویڈیو ہوگی ہماری سیریز کی، اس میں کمپیریزن کیا جائے گا نیئر بائی پروجیکٹس کا نارتھ ٹاؤن ریزیڈنسی فیز 1 کے ساتھ، کہ آیا دونوں میں ڈفرنس کیا ہے اور اپارچونیٹی کے لحاظ سے کون زیادہ بہتر ہے۔ آئیں اس کے اوور ویو کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا ایک جنرل اوور ویو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پروجیکٹ لانچ ہوا تھا 2015 میں، 4 کے چورنگی سے نزدیک سیکٹر 5A3 سرجانی میں، اور اس کی جو اتھارٹیز ہیں یہ آتا ہے لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اندر۔ اس پروجیکٹ کا جو ٹوٹل کور ایریا ہے وہ 300 ایکڑز پر ہے۔ ہر پروجیکٹ کی خوبصورتی اس کی پلاننگ ہوتی ہے جو ڈفرینٹ کیٹیگریز پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کی جو اتھارٹیز ہیں یہ آتا ہے لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اندر۔ اس پروجیکٹ کا جو ٹوٹل کور ایریا ہے وہ 300 ایکڑز پر ہے۔ ہر پروجیکٹ کی خوبصورتی اس کی پلاننگ ہوتی ہے جو ڈفرینٹ کیٹیگریز پر مشتمل ہوتی ہے۔
تاکہ ایسا لگے بندہ پروفیشنل ہے. یہ پروجیکٹ مشتمل ہے رہائشی پلاٹس پر، جس کی تعداد 7,673 پلاٹ اس میں اویلیبل ہیں، جس میں 80 گز اور 120 گز کے پلاٹ شامل ہیں. کمرشل پلاٹس کی تعداد ہے 413، ایس بیس 51 ہے، اور اس میں ٹوٹل جو بلاکس ہے، جتنے بلاکس پہ یہ مشتمل ہے سوسائٹی، وہ ہیں 16. مطلب کہ اگر ایک اچھی اور ایک ویل پلانڈ سوسائٹی کی بات کی جائے اور کسی بڑے رقبے میں اگر ایسی سوسائٹی موجود ہو تو اس کی پلاننگ اس کی دیکھی جاتی ہے، اس کی پلاننگ آیا کس طریقے سے کی گئی ہے. اس کی ایک خاص بات اور یہ بھی ہے کہ ہر بلاک کے اندر کم سے کم بھی 2 پارکس اویلیبل ہیں، اور اس پروجیکٹ کا جو سب سے بڑا پارک ہے وہ 3,650 اسکوائر یارڈز پر مشتمل ہے. اس پروجیکٹ کی حقیقت یہ ہے کہ آج اگست 2023 میں یہ اب صرف ایک پروجیکٹ نہیں ہے، بلکہ یہ نقشے سے نکل کر ریالٹی میں ایگزسٹ کرتی ہوئی ایک بہت بڑی رہائشی سوسائٹی بن گئی ہے. یہ صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں رہا، اور کسی بھی پروجیکٹ کی کامیابی اس کی ڈیولپمنٹ اور اس لوگوں کے بڑھتے ہوئے رہائشی رجحان سے پہچانی جاتی ہے. یہ سوسائٹی فزیکلی رہنے کے قابل ہے، اور اس میں انویسٹمنٹ کی اپارچونٹی بہت زیادہ اویلیبل ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے اس سیریز کے 3 پارٹس ہیں، جس میں ہم انویسٹمنٹ اپارچونٹیز کی بات کریں گے اپنی آنے والی سیکنڈ ویڈیو کے اندر، جس میں ہم بتائیں گے کہ ہمارے پاس اس پروجیکٹ کے اندر کتنی انویسٹمنٹ اپارچونٹیز شامل ہیں، کہ آپ کا سرمایہ اگر آپ اس میں انویسٹ کرتے ہیں یا اس میں آپ انویسٹ نہیں بھی کرتے تو آپ اپنی انویسٹمنٹ کا کتنا بڑا جو شیئر ہے وہ لاس کریں گے، یا اگر آپ انویسٹ کریں گے تو کتنا اس میں آپ گین کر سکیں گے. تو ہم یہ اپنی آنے والی ویڈیو میں اس پہ ڈسکس کریں گے. تو اس کے لیے آپ ضرور اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سے آپ ضرور اس سے فائدہ اٹھا سکیں. آئے بات کرتے ہیں اس کی سراؤنڈنگز کی. اس کی سراؤنڈنگ کی ویسینٹی کیا ہے، اور ویسینٹی کو پریورٹی دینا کیوں ضروری ہے. ویسینٹی اس لیے بھی اہمیت رکھتی ہے کیونکہ کسی بھی پروجیکٹ میں رہائش اختیار کرنے کے لیے یہ دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ڈیلی بیسس کے یوسیج کے لیے گروسری اسٹور، بینکس، اسکولز، ہاسپٹلز کتنے دور ہیں، یا یہ چیزیں ایکسیسیبل ہونی چاہیے. جی ہاں، یہ سب چیزیں ایکسیسیبل ہونی بہت ضروری ہیں، جس سے آپ کا روزمرہ میں ٹائم، فیول اور آپ کا ڈسٹینس بچے. اور سب سے اہم ریسورس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹائم. تو آئیں ہم اس سوسائٹی کی ویسینٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کی سراؤنڈنگ میں کیا کیا چیزیں اویلیبل ہیں. اس سوسائٹی کی سراؤنڈنگس میں پیٹرول پمپ اویلیبل ہے جو آپریشنل ہے، اور نامی گرامی بینکس ہیں، بڑے بڑے ریسٹورنٹس اس کی سراؤنڈنگس میں پائے جاتے ہیں، سپر مارٹس اور شاپنگ ارینا یہاں پہ اویلیبل ہے، ویل نون اسکولنگ سسٹمز اویلیبل ہیں، گروسری اسٹورز یہاں پہ جو ہے وہ نیئر بائی ہیں، ویل اکوپڈ ہاسپٹلس اور فارمیسیز یہاں پہ جو ہے وہ نزدیک ہیں اس کے. اور یہ ساری فیسلٹیز نزدیک ہیں اور ریچیبل ہیں کہ آپ صرف اپنی کنوینس میں چند منٹ کے فاصلے پر جا کے جو ہے وہ اپنی روزمرہ کی ضروریات زندگی کی چیزیں جو ہے وہ بائی کر سکتے ہیں، یا ان کیس آف کسی بھی طرح کی کوئی بھی ضروریات زندگی کو آپ جو ہے یہاں پہ وہ کر سکتے ہیں. لاسٹ میں اس کے روٹ ایکسس کے بارے میں ہم تھوڑا سا اوور ویو لے لیتے ہیں کہ یہ کون کون سی اہم شاہراہوں سے نزدیک ہے، یا اس کا ڈیوریشن اور اس کا ڈسٹینس کتنا ہے مین شاہراہوں سے. تو ہم فور کے چورنگی کی بات کرتے ہیں تو فور کے چورنگی سے یہ 5 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے. گرین لائن بس اسٹاپ جو اس کا نیئرسٹ ہے وہ بھی اس کی 5 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے. M9 موٹر وے اس کے آدھے گھنٹے کی مسافت پہ ہے. M10 جو کہ ہمارا ناردرن بائی پاس ہے وہ 20 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے. ایئرپورٹ کی اگر ہم بات کریں تو ایئرپورٹ 38 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے. شارع فیصل 33 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے، اور صدر جو کراچی کا دل کہلاتا ہے وہ 38 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے. تو ویورز، ہم نے آج ریویو کیا ہے نارتھ ٹاؤن ریزیڈنسی فیز 1 کو،
اس کے جتنی بھی بلٹ پوائنٹس تھے جو ہم نے آج ڈسکس کیے، بیسکلی یہ سوسائٹی کا پورا ایک اوور ویو تھا اس کے رقبے کے حساب سے، اس کی پلاننگ کے حساب سے، جیسا کہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا روٹ ایکسس آپ کو بتایا گیا، اس کے بارے میں مزید جو ہے اس کی ویسینٹی کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے۔ تو آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں لازمی ہم سے پوچھیں تاکہ ہم اس میں اور مزید آپ کو اس کی جانکاری دے سکیں، اور آپ سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو اور اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔